کام آتے ہیں۔ اور ہر دور میں، ہر صدی میں اللہ پاک اپنے رسول کا ایک نائب ہے نا اور ایک مجدد بنا کر بھیجتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ہر صدی میں، صدی کا معنی ہر 100 سال کے بعد، حضور فرماتے ہیں ہر 100 سال کے بعد ایک اللہ کے رسول کا نائب اور اس کا مجدد بن کر عالم بعمل، بڑا صلاحیت قابل عالم بن کر اللہ ایک کو بھیجتا ہے ہر 100 سال کے بعد۔ سنیے گا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پہلی صدی ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجا، سبحان اللہ۔ دوسری صدی ہجری میں رسول کا نائب بنا کر، مجدد بنا کر امام محمد بن ادریس کو بھیجا، سبحان اللہ۔ تیسری صدی میں رسول کا نائب بنا کر اور مجدد بنا کر حضرت امام ابو الحسن اشعری کو بھیجا، سبحان اللہ۔ چوتھی صدی میں امام ابو حامد اصفرائینی کو بھیجا۔ پانچویں صدی میں رسول کا نائب بنا کر، مجدد بنا کر امام غزالی علیہ رحمہ کو بھیجا۔ چھٹی صدی میں رسول کا نائب بنا کر، مجدد بنا کر، عالم قابل بنا کر، عالم و قابل بنا کر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کو بھیجا، معزز حضرات سبحان اللہ۔ ساتویں صدی میں امام تقی الدین الدقیق علیہ رحمہ کو رسول کا نائب اور مجدد بنا کر بھیجا۔ آٹھویں صدی میں امام زین الدین عراقی کو رسول کا نائب اور مجدد بنا کر بھیجا۔ نویں صدی میں ملا علی قاری علیہ رحمہ کو رسول کا نائب اور مجدد بنا کر بھیجا، سبحان اللہ۔ اور چھٹی صدی میں، یہ 10ویں صدی میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کو رسول کا نائب اور مجدد بنا کر بھیجا، سبحان اللہ۔ 11ویں صدی میں مجدد الفسانی کو رسول کا نائب اور مجدد اور عالم اور قابل بنا کر بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 12ویں صدی میں اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کو اس دنیا میں رسول کا نائب اور مجدد بنا کر بھیجا۔ 13ویں صدی میں عمر بن عبدالعزیز الشاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کو اس رسول کا نائب اور مجدد بنا کر بھیجا۔ اور 14ویں صدی میں امام اہل سنت مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو اس دنیا میں رسول کا نائب اور مجدد بنا کر بھیجا، کہیے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں ہر دور میں، ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے۔ اگر جس کی پیروی ہم کر لیں، جس کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی گزارا تو سمجھو ہمارا بیڑا پار ہو گیا، سبحان اللہ، ہے نا۔ جس کی روشنی میں اگر ان کے فتاوی پر، ان کے مسائل پر اگر قائم اور دائم رہے تو ہماری زندگی سنور گئی۔ معزز حضرات، 10 شوال کو اس صدی میں، 14ویں صدی میں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تشریف لاتے، رسول کا نائب اور مجدد بن کر 1272 ہجری میں، 1856 عیسوی میں 14 جون شنبہ کے دن، ہے نا، آل علم کا ایکسپرٹ بنا کر اللہ نے اپنے پیارے نبی کے نائب ولی کو اور عالم بعمل کو اس دنیا میں بھیجا۔ علم قرآن، علم حدیث، علم مسائل، علم اشعار، علم بلاغت، علم معانی، علم صرف، علم نو اور تمام سائنسوں کا علوم بنا کر ہر 100 سال کے بعد ایک بڑا قابل عالم کو اللہ پاک بنا کر بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر، ان کے بتائے ہوئے رہنمائی پر بھیجیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے والمومنون والمومنات بعضهم، مومن اور مومنات کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم مدد کریں گے، مصیبت میں کام آتے ہیں۔ بڑے پیر سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نمازی بن جائیں، پکا اور سچا نمازی ہو جائیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سنیے گا، ذرا توجہ سے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں حضور غوث اعظم کا۔ بڑے پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سلطان شاہ، صوفی سلطان شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک شخص ان کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی ہے میری، ہے نا، یہ جو ہے نا بیمار رہتی ہے، ایک ہمارے ہندو بھائی کی لڑکی ہے جو بیمار رہتی ہے، تو ان کے لیے دعا فرما دے۔ تو سرکار بڑے پیر دستگیر کے وسیلے سے، ہے نا، سلطان شاہ صوفی سلطان شاہ علیہ رحمہ نے دعا کر دی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہندو بھائیوں کو بھی چاہیے کہ بڑے پیر دستگیر کا نام لے، یہ مصیبت میں کام آتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ مصیبت میں کام آتے ہیں، بڑے پیر دستگیر کا نام لے، یہ مصیبت میں کام آتے ہیں۔ بڑے پیر دستگیر صرف ہمارے نہیں ہیں، دنیا کے سب کے بڑے پیر مصیبت میں کام آتے ہیں، سبحان اللہ
سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہم تمام بھائیوں کو چاہیے کہ ہم بڑے پیر دستگیر کا مصیبت میں کام لیں، وہ ضرور ہماری مصیبت میں مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ، مصیبت میں مدد کرتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نامی مسلمان تھا، ایک نامی مسلمان تھا، لیکن وہ بڑا حضور کا دشمن تھا۔ ایک مرتبہ ہے نا جو ہے نا ایک لڑکی تھی جو ہر جمعرات کے روز سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے نام سے لنگر چلاتی تھی، اور بڑی بھیڑ ہوتی تھی اس کے لنگر میں، لوگ آتے کھانا کھاتے، سرکار غوث اعظم کے نام سے لنگر چلاتے۔ لنگر سمجھ رہے ہیں نا، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا، کچھ لوگوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلانا، ہے نا، جیسے بزرگوں کے بارگاہ میں مزار اقدس میں لنگر چلتا ہے، اسی طرح سے لنگر چلاتے ہر جمعرات کو۔ تو ایک اس کی ہندو سہیلی تھی، اس لڑکی کی ایک ہندو سہیلی تھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ہم بڑے پیر دستگیر کے نام سے لنگر چلاتے، بڑے پیر دستگیر مصیبت میں کام آتے ہیں۔ کون ہے؟ سبحان اللہ، مصیبت میں کام آتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی سہیلی کو سکھایا کہ جب مصیبت پڑ جاؤ تو تم بھی بڑے پیر دستگیر کا نام لیا کرو، مصیبت میں کام آئیں گے، بڑے پیر مدد کریں گے، سبحان اللہ، بڑے پیر مدد کریں گے، مدد فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک نامی مسلمان تھا جو حضور کا بڑا دشمن تھا، ہے نا، اسی ہندو سہیلی جو لڑکی لنگر چلاتی تھی، اس کی سہیلی کے ساتھ دعوت میں گیا، اور اس کے شوہر کے ساتھ دعوت میں گیا۔ جب راستے میں چلا، دعوت میں چلا، تو ایک جنگل میں، بیابان میں، پھاکا میدان میں اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے چاہا کہ اس عورت کا جو ہے نا، اس لڑکی کا زیورات چھیننا چاہا، اور اس کی زیورات چھیننے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت پر بھی نظر ڈالی، اس کی عزت پر بھی بری نظر ڈالی، ہے نا۔ تو بری نظر ڈالی، اس نے کیا کیا، اس کے ساتھ اس کے شوہر بھی تھے، تو اس نے اپنی تلوار نکالی۔ یہ نامی مسلمان جو حضور کا دشمن تھا، ہے نا، نام کے مسلمان لیکن کام بڑا گندا، ہے نا، حضور کا دشمن تھا۔ تو انہوں نے جو ہے نا اپنی تلوار نکالی اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا، گردن سے اس کے سر کو جدا کر دیا، الگ کر دیا۔ اس کی لاش تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی پڑ گئی، ہے نا۔ اب جو ہے نا اس عورت پر بری نظر ڈالی، اس کے زیورات چھیننا چاہا، زیورات مطلب سونے وغیرہ، کچھ گہنے پہنے ہوئے تھے اپنے گلے میں، ناک اور کان میں وغیرہ میں، تو چھیننا چاہا، اور اس کے چھیننے کے ساتھ ساتھ بری نظر ڈالی، عزت پر بھی نظر ڈالی۔ تو وہ عورت مصیبت میں آ گئی اور گھبرا گئی۔ تب اسے خیال آیا کہ میری سہیلی نے سکھایا تھا کہ جب مصیبت آ جائے تو بڑے پیر کا نام لینا، سبحان اللہ، بڑے پیر دستگیر کا نام لینا، ہے نا۔ تو اپنی بغل کی، پڑوس کی سہیلی کی کئی ہوئی بات یاد آ گئی، اور انہوں نے نام لیا، بڑے پیر مدد کرے، مصیبت میں بڑے پیر مدد کرے۔ اتنے میں اچانک ایک قافلہ آیا، ایک جماعت، ایک ٹیم آئی، بہت سارے لوگ آئے اس میں، ہے نا۔ ایک ٹیم آئے، انہوں نے کہا ہاں بتاؤ بیٹی کیا بات ہے۔ ان میں سے ایک شخص کہا بیٹی کیا بات ہے؟ بولے دیکھو انہوں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا اور میری عزت پر نظر ڈالی، انہوں نے بری نظر ڈالی۔ تو یہ شخص، ان میں سے ایک شخص اپنی تلوار نکالا اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا، اس آدمی کو، اس نامی مسلمان آدمی کو قتل کر دیا، اس نامی مسلمان آدمی کو قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد اللہ کا نام لیا، رب کا نام لیا، اور رب کے نام سے ان کے شوہر کو زندہ کر دیا، سبحان اللہ، اس کا شوہر زندہ ہو گیا۔ اور یہ میاں بیوی شوہر گھر چلے گئے تو اس نامی مسلمان کی بیوی اس کے گھر تشریف لائی، اس عورت کے گھر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ تم نے میرے شوہر کو قتل کروا دیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، کیوں میرے شوہر کو قتل کروا دیا؟ تو یہ عورت بولی کہ تمہارے شوہر نے میرے شوہر کو قتل کر دیا، پھر جو ہے نا میں نے بڑے پیر دستگیر کا نام لیا، تو کوئی آیا اور اس نے تمہارے شوہر کو قتل کر دیا، اور جس نے تمہارے شوہر کو قتل کیا اس نے میرے شوہر کو زندہ کر دیا، سبحان اللہ، اس نے میرے شوہر کو زندہ کر دیا۔ جب ایسا معاملہ تھا تو یہ بات بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی، کیس پہنچا، معاملہ پہنچا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، اسٹوری کیا ہے، بتاؤ۔ تو اس عورت نے یہ ایسے ہی ساری کہانی سنائی۔ تو یہ اس طرح سے گھما پھرا کے بات سن کے کہ اس کے شوہر نے میرے شوہر کو قتل کر دیا، اور کسی نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا اس نے میرے شوہر کو زندہ کر دیا۔ اس طرح کی جب داستان سنی، بات سنی، تو بادشاہ پاگل ہو گیا۔ بادشاہ کے دماغ میں چاروں طرف سے گھوم کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ جو ہے نا پاگل کی طرح ہو گیا کہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے نا۔ تو پھر جو ہے نا اسی عورت سے پوچھا، اسی ہندو عورت سے، ہندو لڑکی سے پوچھا، بتاؤ تم نے وہ قافلے میں وہ شخص آ کر کے قتل کیوں کیا؟
تو انہوں نے کہا میں نے بڑے پیر دستگیر کا نام لیا تو اچانک وہ آیا اور انہوں نے قتل کر دیا اور میرے شوہر کو زندہ کر دیا، سبحان اللہ، اور مجھے مصیبت سے بھی بچا لیا۔ انہوں نے بری نظر ڈالی تھی، اس مصیبت سے بھی بچا لیا۔ تو بولا اسے پہچانتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتی ہوں، ہاں اس قافلے میں ایک آدمی تھا جسے میں جانتی ہوں۔ بولے کون آدمی؟ پیچھے ایک آدمی، ایک بوڑھا آدمی تھا جسے میں پہچانتی ہوں۔ بولے وہ کون ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو یہ عورت بولی کہ میری سہیلی جنہوں نے انہیں سکھایا کہ بڑے پیر کا نام لینا مصیبت میں مدد کریں گے، سبحان اللہ، میری سہیلی کے لنگر میں آیا کرتا تھا وہ آدمی، میری سہیلی کے لنگر میں آیا کرتا تھا، میں اسے پہچانتا ہوں۔ بولا جاؤ اسے بلا کے لیا۔ بادشاہ کی بارگاہ میں اسے بلا کے لے آئے، ہے نا۔ تو ان سے بھی پوچھا گیا حقیقت کیا ہے، بات کیا ہے، اسٹوری کیا ہے، بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا۔ بولے تم نے اس کے شوہر کو قتل کیوں کر دیا؟ تو کہا مجھے حکم ہوا تو میں نے قتل کر دیا۔ بولے کیسا حکم، کیسی بات؟ بولا میں اپنی شان کے مطابق سویا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی فقیر تھا، غریب تھا، ہے نا، کوڑے دان میں جہاں کوڑے وغیرہ پھینکے جاتے ہیں ویسے ہی اسی جگہ سویا ہوا تھا۔ اچانک سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر تشریف لے آئے، تلوار نکالے اور میرے کمر کے پاس چبویا اور کہا اے اٹھو، اس عورت نے میرا نام لیا، بڑے پیر کر کے مدد مانگ رہی ہے، تمہیں ایک چھوٹی سی زمین دے رکھا، تو اسے سنبھال نہیں سکتا، جاؤ اس کی مدد کر۔ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق آیا اور میں نے حضور غوث اعظم کے حکم سے میں نے اس عورت کی مدد کی ہے، سبحان اللہ۔ تو تم نے قتل کیوں کر دیا؟ اس طرح سے بحث ہوتی رہی۔ تو اس آدمی نے، اس بوڑھے شخص نے، اس بزرگ نے کہا کہ زیادہ پریشان کرو گے تو یہاں بھی بڑے پیر دستگیر آ سکتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ زیادہ پریشان کرو گے تو یہاں بھی بڑے پیر دستگیر آ سکتے ہیں۔ بادشاہ چھوڑ ہی دیا معاملہ کو۔ تو بڑے پیر دستگیر مدد کرتے ہیں، مصیبت میں کام آتے ہیں۔ بڑے پیر کا نام لے، بڑے پیر سے مدد مانگے، ضرور مدد۔ اگر کسی کی کوئی کاروبار میں، روزگار میں پریشانی ہو، مشکل ہو، مصیبت میں ہو، شادی، بیٹی کی شادی سے پریشان ہو، ان سے کہوں گا بڑے پیر سے مدد مانگے۔ کہیں وظیفہ بتاتا ہوں، ہے نا، بڑے پیر دستگیر مدد کریں، انشاءاللہ غوث اعظم ولیوں کے سردار بڑے پیر مدد فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ ایک اور چھوٹی سی بات سن لیجیے، ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو۔ ایک مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو ہے نا، وہ تو رائٹر، ہزاروں کتابوں کے رائٹر ہیں، کتاب لکھا کرتے تھے مسائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث سے نکال کر مسئلہ لکھا کرتے تھے۔ علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد چھاتے، بہت بڑے عالم اور ولی گزرے ہیں، اور علامہ سید نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ گزرے، یہ دونوں ان کے شاگرد تھے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے۔ رات میں کتاب لکھنے کا کام چلتا، جب 12 بج جاتا تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب آپ لوگ چلے جائیے، سو جائیے، آرام کیجیے۔ اسی طرح کئی دن گزرا، کئی دن گزرنے کے بعد اچانک یہ دونوں سوچنے لگے، سید نعیم الدین علیہ رحمہ اور علامہ ظفر الدین علیہ رحمہ، یہ دونوں سوچنے لگے کہ حضور حضرت کیا کرتے ہیں؟ امام احمد رضا اچانک جو ہے نا کام پورا نہیں ہوتا اور کہتے ہیں آپ لوگ جائیے، آرام کریے، سوئیے، اس کا مطلب وہ کرتے کیا ہے، وہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ ایک دن چاہا کہ دیکھیں ذرا بات کیا ہے۔ تو علامہ سید نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ، یہ دونوں شخص جو ہے نا، ایک رات جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا کہ دروازہ بند کر دو، چلے جاؤ آرام کرو، سو، تو اسی رات تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو تھوڑا سا کھول کے دیکھنے لگے کہ امام احمد رضا کرتے کیا ہے، حضور کرتے کیا ہے، میرے استاذ کرتے کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ موم بتی جل رہی ہے، سبحان اللہ، موم بتی جل رہی ہے اور کوئی لیٹا ہوا چادر کے اندر، اور سرکار اعلیٰ حضرت اس کا پیر دبا رہے ہیں، کہو سبحان اللہ، اس کا پیر دبا رہے ہیں، چادر میں لیٹے ہوئے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، اور جب چہرے کی طرف نظر کرا تو حضور اعلیٰ حضرت ان سے بات کر رہے ہیں، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ دیکھ کر یہ حیرت اور تعجب میں پڑ گئے، وہ کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جن کی خدمت کر رہے تھے، پیر دبا رہے تھے، اور جب اعلیٰ حضرت جو ہے نا کسی مسائل میں پھنس جاتے تھے، غوث اعظم کو یاد کر لیتے تھے، تو کہ اسی جو ہے نا مسائل میں پھنس گئے، لکھنا کیا ہے، آگے بات کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، غوث اعظم کو یاد کیا، بڑے پیر مدد کریں، بڑے پیر مدد کریں۔ تو حضور غوث اعظم کی خدمت کر رہے تھے، اور جو لیٹے سوئے ہوئے تھے، جب چہرے سے چادر ہٹا تو دیکھے انہوں نے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، علامہ ظفر الدین، دیکھا کہ وہ کوئی عام آدمی، کوئی اور نہیں ہے، وہ بڑے پیر دستگیر لیٹے ہوئے، سبحان اللہ، اور بات کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں، بڑے پیر دستگیر لیٹے اور بات کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا کی زندگی کو 150 سال گزرے ہیں، اور امام بڑے پیر دستگیر غوث اعظم کو 900 سال ہو گئے وصال ہونے سے، 900 سال ہو گئے، اور اسی 900 سال جن کا وصال ہو گیا، پردہ کر گئے، وہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں ایسے جیسے معلوم ہو انہی کے دور میں حاضر ہو، سبحان اللہ۔
تو بڑے پیر مدد کرتے ہیں، ہم بڑے پیر سے مدد مانگیں، نماز کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔